یہ لو قاری صاحب 50,000 روپے مسجد کی تعمیرات میں لگا دینا، اور رہی بات قربانی کے گوشت کی، وہ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا ٹائم پہ۔ باپ کی بڑی مہربانی، یہ پیسے میں نہیں لے سکتا، اور رہی بات قربانی کے گوشت کی تو آپ کی تو قربانی جائز ہی نہیں ہے، تو مجھے آپ کے گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قاری صاحب 2 منٹ رکیں، میری بات سنیں۔ ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ قاری صاحب مجھے بھی قربانی کرنی ہے، میرا بھی آپ حصہ رکھیں۔ بیٹا یہ تکلیف آپ نہ ہی کرو، آپ کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ کہ قاری صاحب کو کیا ہو گیا؟ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ حیدر بھائی یہ قاری صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بول رہے تھے کہ میری قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں عزیز بھائی، قاری صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے بھی یہی بات بول رہے تھے کہ آپ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو قاری صاحب نے آپ کو بھی یہی بولا ہے؟ چلو قاری صاحب سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں، چلو آ جاؤ۔ قاری صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ کیوں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا تو غریبوں کی مدد کرنے والا کاروبار ہے، میں انہوں کو قسطوں پہ پیسے دیتا ہوں۔ آپ انہوں کی مدد نہیں کرتے، آپ انہوں کو قسط پہ پیسے نہیں، سود پہ پیسے دیتے ہیں، اور سود کی کمائی حرام ہے، تو اس کمائی میں سے جو ہے نا قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ قبول نہیں ہونی۔ اچھا تو قاری صاحب اس کا تو سود کا کاروبار ہے، میرا تو سود کا کاروبار نہیں ہے، پھر میری قربانی کیوں نہیں جائز؟ ہاں بھائی میں نے آپ کو بھی بولا تھا کہ آپ کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحب میں تو وابڈا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، تو پھر تو ہاں بھائی آپ وابڈا کے میٹر جو ہے نا غیر قانونی طور پہ لگاتے ہو، لوگوں سے رشوت لے کے انہوں کو میٹر جو ہے نا تبدیل کرتے ہو، اور اس سے آپ جو ہے نا کمائی کر رہے ہو۔ رشوت کی کمائی حرام ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا قربانی جائز نہیں ہے۔ قاری صاحب یہ دونوں جو ہے، ایک تو ہے سود کا کام کرتا ہے اور دوسرا کسی محکمے میں ہے، حالانکہ میں نہ کسی محکمے میں ہوں اور نہ ہی سود کا کام کرتا ہوں، پھر میری قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ ہاں بھائی میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کا حق کھایا ہے، اور کسی کا حق کھا کر ان پیسوں سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن قاری صاحب وہ تو اپنا حصہ اپنی مرضی سے مجھے دے کر گئی تھی۔ نہیں، وہ اپنی مرضی سے اگر آپ کو اپنا حصہ دے کر جاتی تو وہ آپ سے ناراض ہو کر کبھی نہ جاتی، وہ تو آپ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ ہر کسی نے یہ بات سنی ہے کہ کسی بہن نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو دیا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہ سنا ہوگا کہ کسی بھائی نے اپنی مرضی کا حصہ اس کو دیا ہو۔ اگر واقعی آپ کو اپنی قربانی جائز کرنی ہے تو جاؤ اپنی بہن کو مناؤ، وہ جیسے مان جائے تبھی جو ہے نا آپ کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر واقعی آپ تینوں اپنی قربانی جائز کرنا چاہتے ہو تو جا کے رزق حلال کماؤ، اس سے جو آپ کو پیسے ملیں گے اس سے ہی قربانی آپ کی جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کی تصدیق کرنی چاہیے کہ ہماری کمائی حلال بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس سے کوئی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔